السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لہا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شہید زندہ ہوتا ہے، شہادت کی فضیلت سے ثابت ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا، ما من نفس تموت لہا عند اللہ خیر یسرها ان ترجع الی الدنیا الی الشہید فإنہ یسرہ ان یرجع الی الدنیا فیقتل مرۃ اخری لما یری من فضل الشہادہ۔ یہ مسند احمد کی ہے اور صحیح مسلم کتاب الامارہ باب فضل الشہادہ۔ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے، دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے۔ جو شہید ہے وہ دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر تاکہ میں اس سے پورا کر دوں۔ تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ یعنی شہادت کا اتنا بڑا مزہ ہے اور اتنی دل کو ٹھنڈک اور خوشی ہوتی ہے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، شہادت کا اتنا درجہ اور اجر ہے۔ آج اس کی آیت آئے گی، ان کو ہم اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 167 سورۃ آل عمران۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا
لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم یہاں اخفا نہیں ہوگا من خلفهم کیونکہ حروف حلق کی ہے من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم بارک اللہ فی ہم یہاں 72 پر سٹاپ کر رہے ہیں۔ آج کی آیتوں میں شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا یہ جنگ احد کے بارے میں ہے کہ اللہ نے یہ جنگ احد اس لیے کی تھی کہ ایمان والوں اور منافقوں کی شانٹی کرے کہ کون کس کا سچا ایمان ہے اور کون منافق ہے۔ جو آزمائش کے وقت دین کا ساتھ نہ دے وہ نقصان کر رہے ہیں، بہانے کر کے دین کا کام نہ کرے یہ منافقت کرتے ہیں۔ تو یہاں کیا بتائے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ وہ جان لے ان کو جنہوں نے منافقت کی۔ وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا گیا انہیں تَعَالَوْا آؤ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، اَوْ ادْفَعُوا یا دفاع کرو۔ قالوا انہوں نے کہا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ
اگر ہم جانتے ہوتے جنگ کرنا، یہ منافق کی صفت ہے، بہانہ کر رہے ہیں کام چوری۔ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے ہوتے جنگ کرنا تو ضرور پیروی کرتے۔ ہم للکفر، وہ کفر کر کے اس دن، یومئذ اقرب، وہ کفر کر کے اس دن زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ان سے بنسبت ایمان کی، یعنی ایمان والوں سے اس دن وہ کفر میں زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ وہ جنگ میں نہیں جاننا چاہتے، اپنا عذر پیش کیا کہ ہم تو جنگ جانتے ہی نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ یقولون بافواہ، وہ کہہ رہے تھے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، یقولون بافواہ، وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، نہیں تھا ان کے دلوں میں، یعنی ان کے دل میں چور تھا، وہ جنگ میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں، خواہ مخواہ جنگ ہار گئے تو موت آ جائے گی، مر جائیں گی۔ واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما یکتمون، اس کو جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی اس کے جو دل میں بات تھی وہ منہ پر آ گئی تو اللہ کہتا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ منہ میں اندر دل میں چھپاتے ہیں۔ یعنی جنگ احد میں جو تمہیں نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچا ہے، تاکہ آئندہ تم اطاع رسول کا اہتمام کرو۔ لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے، مگر تم لڑائی کے بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دانے میں جھونکے جا رہے تھے۔ اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے انہوں نے جو باتیں کی، یعنی زبان سے تو ظاہر کیا جو مذکورہ ہوا، لیکن دل میں یہ تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعیف پیدا ہوگا، وہ سمجھ رہے تھے ہم نہیں جائیں گے تو مسلمان بھی کمزور پڑ جائیں گے اور وہ بھی نہیں جائیں گے، دوسرے کافروں کو فائدہ ہوگا، مقصد اسلام، مسلمان اور نبی کریم کو نقصان پہنچانا تھا۔ تو یہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، وقعدوا، اور وہ بیٹھ گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے۔ اب جو جنگ میں شہید ہو گئے ہیں یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو اچھا ہوا ہم جنگ میں نہیں گئے، یہ بھی ہماری طرح جو ہمارے بھائی شہید ہو گئے، وہ تو شہید نہیں کہتے تھے، وہ جو جنگ میں مر گئے ہیں تو اگر وہ بھی نہ جاتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ کل، اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کل کہہ دیجئے، فادرؤ، بس دور کرو، انفسکم الموت، اپنے نفسوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو تو اپنے موت کو دور کر کے دکھاؤ۔ تم کتنے بھی قلعوں میں بند ہو، موت کا وقت مقرر ہے، موت آنی ہے، موت آئے گی، لیکن شہادت کی موت سب سے افضل ہے۔ اگر شہادت کی موت ہو، یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت سے ٹال کر دکھاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ آپ ہرگز گمان کریں، یہ اللہ کہہ رہے ان کے اس آیت کے جواب میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، آپ ہرگز گمان نہ کریں، الَّذِينَ قُتِلُوا، ان کو جو قتل کر دیے گئے، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، امواتً، مردہ، یعنی تم جن کو یہ قتل کہہ رہے ہو یا مردہ کہہ رہے ہو، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے وہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، وہ زندہ ہے پاس اپنے رب کے، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں، یعنی وہاں ان کو، یہ برزخ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، ایک تو ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے اور جو مرنے کے بعد برزخ
برزخ نیک لوگ کی روح جنت میں رہتی ہے، ان کو وہاں رزق ملتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ مارا جاتا ہے، شہداء کی یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی؟ یقیناً حقیقی ہے، لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں، جیسا کہ قرآن نے وضاحت دی ہے۔ پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں، وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں، جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں، لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوئی ہے، اس لیے وہی صحیح ہے، وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں جنت کا رزق کھاتا ہے، اس کی روحیں جنت میں گھومتی پھرتی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں کون؟ وہ شہید۔ فرحین بما آتا، خوش ہیں اس پر جو عطا کیا انہیں، آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے عطا کیا انہیں اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کوشش سے بڑھ کر دیا، دنیا کی زندگی سے بہتر ملا۔ تو یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، ہمیں موقع ملتا ہے نیکیاں کرنے کا، لیکن شیطان ہمیں ڈراتا ہے نیکیوں سے۔ کبھی صدقہ موقع ملے تو آپ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، شیطان ڈراتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے۔ تو جنگ میں جانے سے، اللہ کے راہ میں قتل ہونے سے بھی کبھی نہ گھبرائیں۔ یہ شہادت کی موت ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں صرف جنگ میں موت کی شہادت نہیں ہے، یہ بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ کی راہ میں آ جاتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہوتے ہیں کون؟ یہ جو شہید ہو گئے ہیں، بِالَّذِينَ، ان کے بارے میں، لَمْ يَلْحَقُوا، نہیں وہ ملے انہیں، مِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے، اللہ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کہ نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ اللہ کے ہاں جنت میں جو شہید ہے وہ خوش ہیں، اسے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ یستبشرون، وہ خوش ہوتے ہیں۔ یستبشرون، چہرے پہ خوشی ظاہر ہونا، چہرہ حشاش بشاش، کسی نعمت کی وجہ سے، کسی خوشی کی وجہ سے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں نعمت پر اللہ کی طرف سے، وہ فضل، اور فضل پر۔ یہ اوپر یہی آیت آ چکی ہے، دوبارہ اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر ایمان والوں کا۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہیں، مومن نیکی کرنے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ عام لوگ جنت تو دکھائی جاتی ہے لیکن ان کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مخلص ہوتا ہے تو دل کو خاص قسم کی ٹھنڈک اور خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک مرنے والی جان دوبارہ دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، لیکن شہید دوبارہ دنیا میں آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اس کا مزہ، اس کی خوشی دیکھ سکے۔ الذین استجابوا، جنہوں نے حکم مانا، للہ، اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، من بعد اس کے، ما اصابہم قرح، جو پہنچا انہیں زخم، للذین احسنوا، ان کے لیے جنہوں نے احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہ اس بات کی، جب مشرکین جنگ عہد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردی کی وجہ سے بے حوصلہ، کیونکہ جنگ عہد مسلمانوں نے ہاری تھی، تو اب مدینے والوں مشرکین نے سوچا کہ یہ شکست خوردہ ہیں، ہم ان پر دوبارہ حملہ کریں۔
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین کی وجہ سے دل گرفتہ اور زخمی تھے، دوبارہ تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہوا، حمرۃ الاسد پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔